بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ویران جنگل سے گزر رہے تھے کہ ہمیں ایک نوجوان نظر آیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور بدن کھل چکا تھا۔ اس کی پیشانی پر عبادت کا نور چمک رہا تھا اور رخساروں پر قبولیت کے آثار دمک رہے تھے۔ چہرے پر عبادت و مجاہدے کے نشان عیاں تھے۔ شکل و صورت سے محبوبیت اور مشاہدہ واضح تھا۔ اس نے 2 پرانے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ بدن پر اون کا ایک جبہ بھی تھا جس کی آستین اور دامن پھٹے ہوئے تھے۔ اس کی ایک آستین پر یہ لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: میرے مولا کی محبت جہاں ایک آزمائش ہے وہیں دوا اور علاج بھی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے لباس سے زیادہ صاف ستھرے کپڑے کہیں نہیں دیکھے۔ میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا ذوالنون۔ میں نے پوچھا، میرے بھائی تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے باطن سے حقائق تمہارے ضمیر کے خزانے پر ظاہر ہوئے تو اس حق نے تمہارے عزم کے غیوبات میں تمہاری معرفت کی صفائی کا مشاہدہ کیا اور دونوں ہم کلام ہوئے۔ تو اسی نے مجھے بتایا کہ تم ذوالنون مصری ہو۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی محبت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اس نے اپنی آستین پر لکھی ہوئی آیت کی طرف اشارہ کیا اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ جو تم دیکھ اور پڑھ رہے ہو اس کو پیش نظر رکھنے سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی محبت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ اے ذوالنون، اللہ عزوجل ایسا محبوب ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے سامنے عجز و انکساری کے بغیر محبت ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی دنیا سے بے رغبت آخرت کی طلب میں ہوتی ہے یا مولا کی رضا کے لیے؟ جواب دیا کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طلب میں کنارہ کشی کرنا تو خسارے کی بات ہے۔ اس مخلوق دنیا سے بے رغبتی فقط اللہ عزوجل ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اے ذوالنون، قدیم محبوب یعنی اللہ عزوجل سے اس کی مخلوق یعنی جنت پر راضی ہونا کم ہمت بندے کا کام ہے۔ زہد کا مطلب غیر اللہ سے اجتناب، اولیاء کی تلاش اور اللہ عزوجل کی نشانیوں کا مشاہدہ ہے۔ جو اللہ عزوجل کے علاوہ کسی غیر کو چاہے گا اس کا مطلوب اس کا محبوب بن جائے گا۔ لہٰذا جب کوئی مخلوق اپنی ہی جیسی مخلوق پر راضی ہو تو مشابہت اس کا مقصود بن جاتی ہے، یعنی یہ اپنی طرح کی مخلوق کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے۔ اے ذوالنون، وہ شخص خسارے میں ہے جس نے لذت و آرام چھوڑا، دنیا سے منہ موڑا اور پھر قرب الہی عزوجل کے سوا کسی اور شے پہ راضی ہوا اور اس نے اسی خوف سے نفس کو مشقت میں ڈال کر دنیا کو ترک کیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم نہ بنے اور یہ امید رکھی تھی کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ حضرت سیدنا ذوالنون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے بھائی تم ان ویران جنگلات میں توحید کیسے رہ لیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے بیکار شخص، جو تمہیں اپنے حال کی خبر نہ دے اور اپنے راز کے معاملے میں تم سے بے خوف نہ ہو،
یہ سوال اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے اپنا دایاں قدم زمین پر مارا تو وہاں گھی اور شہد کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، تو ہم دونوں نے اس میں سے کھایا۔ پھر انہوں نے بایاں قدم زمین پر مارا تو شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا چشمہ پھوٹا، تو انہوں نے اس سے پانی پیا۔ پھر انہوں نے دونوں چشموں پر ریت ڈالی تو وہ زمین پہلے کی طرح برابر ہو گئی، جیسے وہاں کوئی چشمہ تھا ہی نہیں۔ پھر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ان کی کرامات کو دیکھ کر دیر تک روتا رہا۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔